اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ حدیث کا ہمارا ہے، صحیح بخاری کر رہے ہیں اور کتاب العلم میں آج کی حدیث نمبر 105 ہے، ٹھیک ہے۔ تو اوکے، باب لیبلغ العلم الشاہد الغائب، قالہ ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب، جو شخص سامنے موجود ہو وہ علم کی بات اس کو پہنچا دے جو غائب ہو۔ اس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ تو یہ کتاب العلم میں یہ والی حدیث جو ہے، جو یہ باب ہم نے لاسٹ ویک بھی پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ دوسری جو حدیث ہے 105، 104 اور 105 حدیث دونوں جو ہے وہ اس کا باب جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ باب یہ ہے کہ جو شخص علم کی بات سنے، یعنی حدیث کے بارے میں بیسیکلی کہ حدیث جو سنے وہ اس کو دوسروں تک پہنچائے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح پھر علم، کوئی بھی علم ہے انسان، وہ امام بخاری نے یہ باب باندھا کہ علم جو ہے وہ ایسی چیزیں کہ انسان سیکھے تو اس کو آگے پہنچائے۔ تو اب حدیث کو پڑھتے ہیں۔ حدثنا عبد اللہ بن عبد الوہاب قال حدثنا حماد عن ایوب عن محمد، اور یہ محمد جو ہے یہ ابن سیرین ہے، عن ابن ابی بکرتا، انہوں نے ابی بکرا سے بیان کیا، اور عن ابی بکرا، جو انہوں نے اپنے والد ابو بکرا سے بیان کیا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نہیں ہے، یہ ایک اور صحابی ہے ابو بکرہ۔ ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فإن دماءکم واموالکم، قال محمد وأحسبه قال وأعراضکم علیکم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب۔ وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك، ألا هل بلغت مرتين۔ اس حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ جیسے کہ باب کا ترجمہ ہے، جو شخص سامنے موجود ہو وہ ان کی بات اس کو پہنچا دے جو غائب ہو۔ اس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ پھر حدیث کا ترجمہ ہے، ہم سے عبداللہ بن عبد الوہاب نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد نے بیان کیا، انہوں نے ایوب سے، انہوں نے محمد بن سیرین سے، انہوں نے ابن ابی بکرہ سے، انہوں نے ابو بکرہ سے رضی اللہ عنہ سے۔ تو ابو بکرہ جو ہے یہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے خون اور تمہارے مال، اور ابن سیرین نے کہا میں سمجھتا ہوں، یہ بھی کہا کہ تمہاری عزتیں، یعنی کہ آبرو ہے۔ یعنی یہ جو راوی ہے محمد ابن سیرین، ان کو یہ یاد نہیں رہا، شک ہوا ان کو کہ عزتیں بھی، تمہاری عزتیں بھی فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن یہ صحیح ہے کہ دوسری احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں، جیسے اس دن کی، یعنی یوم النحر کی حرمت ہے اس مہینے میں۔ سن رکھو، جو شخص حاضر ہے وہ غائب کو اس کی خبر پہنچا دے۔ ابن سیرین نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچ ہوا، یعنی کہ انہوں نے جب یہ حدیث بیان کی اپنے شاگردوں سے تو ایک طرح سے تصدیق کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس نے عمل کیا ہے، تو وہ بتا رہے ہیں کہ میں جو ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کر رہا ہوں، اور میں تم لوگوں کو حدیث سنا رہا ہوں کیونکہ میں وہاں حاضر تھا اور تم لوگ غائب تھے۔
تو جو لوگ اس وقت حاضر تھے انہوں نے جو غائب تھے ان کو یہ حدیث پہنچا دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن رکھو میں نے یہ حکم تم کو پہنچا دیا، 2 بار یہ فرمایا۔ اچھا یہ جو ٹکڑا ہے نا آخر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہاں پر لکھا ہوا ہے، لیکن دوسری کتاب میں اس طرح سے ہے کیونکہ تھوڑا بہت ترجمہ کرنے والوں کے اس میں فرق پڑ جاتا ہے، تو دوسری کتاب میں یہ ترجمہ ہے کہ یہ جو راوی ہیں جنہوں نے حدیث سنائی ابن ابو بکر نے، انہوں نے جب اپنے شاگردوں کو حدیث سنائی تو انہوں نے 2 بار ریپیٹ کیا کہ میں نے تم کو پہنچا دی۔ تو گویا یہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح سے کیا تھا، تو یہ جو ہے راوی وہ پوری کی پوری طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات کا اتباع کر رہے۔ ایسا اکثر راویوں نے کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کرتے وقت مثلاً اگر اپنی انگلی سے کوئی اشارہ کیا یا مسکرائے یا کوئی ایسا کام کیا حدیث بیان کرتے ہوئے جس سے جیسے ایکسپریشن کوئی دیا تو صحابہ کرام وہ ایکسپریشن بھی ریپیٹ کرتے تھے، اور سبحان اللہ یہ ان کی امانت تھی حدیث سنانے میں کہ حدیث کو اتنی اچھی طرح یاد کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حدیث بیان کرتے وقت جو ایکسپریشنز بھی ہوتے تھے، چہرے کا کیا ایکسپریشن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کس طرح سے اشارہ کیا تھا، کیا کیا تھا، تو بہت سے صحابہ اس طرح سے ایک ایک بات کو دہراتے تھے۔ اچھا یہ حدیث جیسے آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ امام بخاری کا یہ طریقہ ہے کہ کسی حدیث کو جتنے مسائل اس سے ثابت ہو رہے ہوتے ہیں، امام بخاری نے جتنے مسائل اس میں پہچانے ہوتے ہیں وہ اپنی کتاب میں الگ الگ باب باندھ کر ان مسائل کو ذکر کرتے ہیں، اور کبھی پوری لمبی حدیث بیان کرتے ہیں اور کسی مسئلے میں صرف اتنا ٹکڑا حدیث کا بیان کرتے ہیں جس کا انہوں نے مسئلہ واضح کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو حدیث ہے وہ تھوڑی زیادہ مختصر ہے، یہ حدیث دوسری جگہوں پر تفصیل سے ہے، اور یہ جو ہے کس وقت کی حدیث ہے جیسا کہ اس میں پتہ چلتا ہے کہ 10 ذی الحج کے دن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث خطبہ کے طور یہ خطبہ بیان فرمایا تھا مینا میں، ٹھیک ہے، یوم نحر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں یہ خطبہ بیان کیا تھا۔ اسی وجہ سے کئی صحابہ کرام موجود تھے، تو صحیح اس حدیث کو بہت سے لوگوں نے روایت کیا ہے، خود امام بخاری بھی دوسری جگہوں پر دوسری سند سے بھی لائے ہیں، تو انشاءاللہ میں آپ کو اس میں سے بھی پڑھ کر سناؤں گی۔ اب ہم تھوڑا سا پہلے اس حدیث کے مسائل کو سمجھ لیتے ہیں کہ اس حدیث میں کیا کیا مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ نمبر 1 تو یہی مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا تم میں سے جو حاضر ہے وہ غائب کو پہنچا دے، یہ جو آخری ٹکڑا ہے وہ تو وہ اس سے باب کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، کہ جو ہے حدیث جو سنتا ہے انسان تو پھر اس کو حفاظت کے ساتھ آگے پہنچا دے، تو اس وجہ سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ دوسرا مسئلہ جو یہ ثابت ہوتا ہے یہاں پر وہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی حرمت رکھی ہے، جیسے کہ یہاں پر اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن کی حرمت آج کے شہر میں تمہارے آج کے دن کی جو حرمت ہے آج کے شہر میں، اسی طرح تمہارے مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے کے ناحق خون ناحق کسی کی جان لینا یا کسی کے مال کو ضائع کرنا یا کسی کی عصمت پر حملہ کرنا، یہ ساری چیزیں حرام ہے۔ یعنی ایک دوسرے کے لیے مسلمان جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے محترم ہوتا ہے، مسلمان کی جان مسلمان کا مال اور اس کی عزت دوسرے مسلمان کے لیے عزت والی ہوتی ہے، محترم ہوتی ہے، اور ایک عزت والی چیز ایک محترم چیز کی حرمت کو خراب کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو دوسرا مسئلہ جو یہاں ثابت ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں اللہ نے زمین و آسمان بنائے، تمام مخلوقات کو بنایا، تو اپنی مخلوقات میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بعض چیزوں کو
خاص حرمت اور عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بعض کو بعض پر درجات بخشتے ہیں، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو کسی چیز پر زیادہ فضیلت عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ، دوسرا مسئلہ ثابت ہوا اس حدیث سے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ مسلمان آپس میں اسلام جو ہے وہ جب انسان مسلمان ہوتا ہے تو مسلمان مسلمان کے بھائی ہوتے ہیں، ایک بھائی بھائی کی جان نہیں لیتا، نہ حق جان نہیں لیتا، نہ ہی اس کے مال کو کسی طرح نقصان پہنچاتا ہے، اس کے مال پر ناجائز قبضہ کرنا، اس کو ضائع کرنا، کسی کی زمین لے لینا، کسی کی جائیداد لے لینا، تو یہ جو ہے ایک مسلمان مسلمان کے ساتھ نہیں کر سکتا، یہ حرام کام ہے۔ اور اسی طرح مسلمان کی عزت خراب کرنا، اس کے بارے میں بد کلامی کرنا، اس کی غیبت کرنا، اس پر الزام تراشی کرنا، اس کے ساتھ گالی گلوچ کرنا یا کسی کی عصمت پر حملہ کرنا، تو یہ مسلمان مسلمان کے ساتھ نہیں کرتا، کیونکہ مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ ویسے تو دیکھیں ہمارا دین عدل پر قائم ہے، اور کسی کافر کے ساتھ بھی یہ زیادتی، کوئی بھی زیادتی کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے، لیکن ایک خاص حرمت اور خاص عزت جو ہے وہ مسلمان کو مسلمان دیتا ہے، اور مسلمان مسلمان کے لیے اچھے جذبات رکھتا ہے، اور وہ ایسے کاموں سے بچتا ہے۔ تو یہ سارے مسائل یہاں پر ثابت ہوتے ہیں۔ اب انشاءاللہ جو مزید مسائل ثابت ہوتے ہیں اس حدیث سے، تو اس کے لیے میں دو احادیث اس کے ترجمہ پڑھ لیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کچھ مزید باتیں پتہ چل سکے۔ امام بخاری اس حدیث کو کتاب العلم میں لائے ہیں، اور باب کیا باندھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تفصیل میں کہ بسا اوقات وہ شخص جسے حدیث پہنچائی جائے سننے والے سے زیادہ حدیث کو یاد رکھنے والا ہوتا ہے، کیونکہ اس حدیث میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ٹکڑا بھی زیادہ ہے، میں اس کو پڑھتی ہوں۔ عبد الرحمن بن ابی بکرہ سے نقل کیا، انہوں نے اپنے باپ سے روایت کی کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص نے ان کی نکیل تھام رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج یہ کون سا دن ہے؟ ہم خاموش رہے حتیٰ کہ ہم سمجھے کہ آج کے دن کا آپ کوئی دوسرا نام اس نام کے علاوہ تجویز فرمائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آج قربانی کا دن نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا بے شک۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم اس پر بھی خاموش رہے اور یہی سمجھے کہ اس مہینے کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نام کے علاوہ کوئی نام دوسرا نام تجویز فرمائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ذی الحج کا مہینہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یقیناً تمہاری جانیں اور تمہارے مال اور تمہاری آبرو تمہارے درمیان اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن کی حرمت تمہارے اس مہینے اور اس شہر میں ہے۔ بس جو شخص حاضر ہے اسے چاہیے کہ غائب کو یہ بات پہنچا دے، کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ جو شخص یہاں موجود ہے وہ ایسے شخص کو یہ خبر پہنچائے جو اس سے زیادہ حدیث کا یاد رکھنے والا ہو۔ تو دیکھیں اس میں کچھ مزید مسائل پتہ چلتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ جو ہے مینا میں فرمایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے اونٹ پر سوار تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو نکیل تھامنے کی بات کی تو یہ حضرت ابو بکرہ خود تھے، مگر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اس وقت آپ کے اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے تھا۔ کیونکہ اس طرح ذرا سا انسان کے اندر شوف ہوتا ہے کہ میرا یہ درج مقام تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھا اس وقت، تو انہوں نے اپنی انکساری سے کام لیا اور صرف یہ کہا کہ ایک شخص نے اونٹ کی نکیل پکڑی ہوئی تھی۔ اور یہ ایک اچھا مسلمان کے لیے عاجزی ہونا بہت اچھا طریقہ ہے، کیونکہ بعض اوقات کوئی اللہ نے ہمیں کوئی نعمت دی ہوئی ہوتی ہے اور ہم اس کو دوسروں کو بتانے جا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دل میں شیطان جو ہے وہ تکبر ڈال دیتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ جو انسان عاجزی کے انداز میں بات کرتا ہے یہ اس سے انسان بچ جاتا ہے، اس تکبر کے شر سے بچ جاتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز پتہ چلتا ہے کہ آپ نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا کہ کون سا دن ہے، بجائے اس کے کہ سیدھے بات کرتے کہ چونکہ آج کا دن محترم ہے. یہ ایک بہت ہی کہنا چاہیے کہ اچھا انداز ہوتا ہے ایک ٹیچر کے لیے کہ وہ اپنے شاگردوں کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے سوال کرتا ہے، اور یہ ایسا سوال ہوتا ہے کہ اس شاگردوں کو جیسے چونکانے والا سوال ہوتا ہے. اب ظاہری بات ہے کون سا دن ہے آج کا، تو وہ تو سب کو پتا تھا کون سا دن ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ لوگ سوچیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پوچھ رہے ہیں، کیا اس کا نام اب بدلنے جا رہے ہیں آپ. تو یہ ایک توجہ، لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بہت مفید طریقہ ہے کہ انسان سوال سے بات کرے. تو پھر صحابہ کرام کا اس میں ہمیں ان کا بھی ایک احترام سمجھ میں آتا ہے کہ سب نے اپنی اپنی بولی نہیں شروع کر دی، بلکہ خاموش رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی جواب دیں گے کہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ. تو یہ مسائل پتہ چلتے ہیں یہاں پر. اس کے علاوہ ہمیں یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ذی الحج 10 ذی الحج کا جو دن ہے وہ محترم دن ہے، اس کی حرمت ہے. ٹھیک ہے. پھر جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کی، مسلمانوں کی جان اور مال جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے، جان مال عزت ہے، ایک دوسرے کے لیے محترم ہے. تو انسان کوئی ایسا کام نہ کرے کہ کسی کی حرمت، کسی مسلمان کی حرمت کو خراب کرے، کیونکہ یہ پھر کبیرہ گناہ ہو جائے گا. اس کے علاوہ ہمارے یہاں پر اس حدیث میں یہ بھی پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حاضر ہے وہ غائب کو پہنچائے. تو یہ بات کہ حدیث کا علم ایسا ہے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم فرمایا ہے کہ جو سنے وہ اس کو اچھی طرح سنے، اس کو حفاظت کرے اور اس کو پھر آگے پہنچائے. اور اس کے بارے میں کچھ اور احادیث بھی ہیں، میں صرف ایک بتاتی ہوں. ابن ماجہ کی حدیث ہے، نضر اللہ عمرن سمع منا حدیثا فبلغہ فرب مبلغ احفظ من سامع. اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے حدیث سنی اور اسے جوں کا تو آگے پہنچا دیا، کیونکہ اکثر وہ لوگ جن کو حدیث پہنچائی گئی ہے وہ سننے والوں سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں. تو دیکھیں اس سے کچھ اور باتیں بھی پتہ چلتی ہے. ہمیں اس سے کیا پتہ چلا، حدیث کو آگے پہنچانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان اس کی ساری گہرائی کو سمجھ لے. ٹھیک ہے. جیسے اب دیکھیں ہم لوگ یہاں پڑھتے ہیں حدیث تو ہم اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن علم ایسی چیز ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ مختلف لوگوں کو مختلف صلاحیتیں دی اللہ نے. کسی کو ایک بات سن کر بہت گہرائی تک سمجھ آ جاتی ہے اور کسی کو صرف اس کی سرفیس تک سمجھ آتی ہے. تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط نہیں لگائی کہ پہلے اس کو بہت گہرائی تک سمجھ لے پھر آگے پہنچائے، لیکن حدیث کا اچھی طرح سے سننا، اس کے لفظ بہ لفظ یاد رکھنا کہ اس میں کوئی لفظوں کی غلطی نہ ہو جائے، اور اس کو حفاظت کے ساتھ آگے پہنچانا، جس طرح سے صحابہ کرام نے کیا، جس طرح سے محدثین نے کیا کہ انہوں نے جیسے حدیث سنی لفظ بہ لفظ آگے پہنچایا. تو یہ کنڈیشن ضرور ہے اس کی حفاظت. اس میں اپنی طرف سے آدھی بات نہ انسان ڈال دے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، جو کہ اگلی حدیث اگلے باب میں امام بخاری لائے ہیں. تو اس وجہ سے یہ ذمہ داری کا کام ہے. لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے یہ حکم دیا کہ جو لوگ، اب اتنا بڑا مجموعہ تھا، آپ کو پتہ ہے حجۃ الوداع میں تو ہر مسلمان نے کوشش کی کہ وہ شامل ہو جائے، تو اس میں بے شمار لوگ تھے. ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام حکم فرمایا کہ جو بھی سنے وہ دوسروں کو پہنچائے. آپ نے کنڈیشن نہیں لگائی کہ جو تم میں سے بہت اچھی طرح بات کی گہرائی تک سمجھ لے وہ آگے پہنچائے. تو اس وجہ سے حدیث کا علم ایسا ہے کہ ہر مسلمان خود سیکھے، اس کو اچھی طرح سے سمجھ، اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لے، لفظوں کو سمجھ لے کہ ہمیں یہ بات کہی گئی ہے، اور اس کو پھر آگے پہنچائے. اور اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے حدیث سنی، اسے جوں کا تو آگے پہنچا دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے
دیکھیے ایک حدیث بھی ہم کسی کو اچھی طرح سن کر پہنچاتے ہیں، چاہے ہر انسان ٹیچر نہیں ہوتا، ہر انسان عالم نہیں ہوتا، لیکن یہ ارادہ رکھ لیں انشاءاللہ کہ میں کوئی حدیث کو اچھی طرح سنوں گی، پھر اس کو اچھی طرح اس کے ذہن نشین کر لوں گی، یا پھر اچھی طرح کتاب میں لکھ لوں گی، اور پھر لفظ بلفظ میں جب بھی مجھے موقع ملا، کچھ نہیں تو اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو ہی سناؤں گی میں، یا اپنی دوستوں کو سنا دوں گی. تو انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا کہ ہم حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ یہ بھی بات سمجھ میں آئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ علم کی صلاحیت جو ہے، سمجھنے کی جو گہری سمجھ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بندوں میں اپنی حکمت سے تقسیم کرتا ہے. اللہ جسے چاہے اس کو زیادہ گہری سمجھ دے دے. اور یہ بات ہے، یہ قاعدہ ہے کہ ہر علم والے سے آگے اس سے زیادہ علم والا موجود ہے. گویا کہ ہم کسی بھی عالم کا علم جو ہے وہ کامل نہ سمجھے، کہ کوئی بھی عالم ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے بڑا عالم کہیں اللہ نے رکھا ہوا ہے. جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام سے اسی لیے ملایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھے تھے کہ اس زمانے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، میرا ایک اور بندہ ہے جو زیادہ علم رکھتا ہے. تو گویا یہ اللہ کا قاعدہ ہے کہ ہر علم والے کے اوپر کوئی اور اس سے بڑا علم والا ہے. تو انسان کبھی بھی اپنے بارے میں بڑا گمان نہ کرے کہ میرا علم بہت زیادہ ہے. ویسے بھی تکبر جو ہے وہ ہر بھلائی کی جڑ کو کاٹ دیتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ ہمیں یہاں پر کچھ اور مسائل پتہ چلتے ہیں. حدیث یہ جو اگلی حدیث ہے وہ پڑھتی ہوں. یہ جو اگلی حدیث ہے یہ کتاب الحج میں لائے امام بخاری. تو اس میں تھوڑی سی اور تفصیل ہے، اور اس حدیث کو امام بخاری نے دوسری سند سے بیان کیا ہے. اس میں جو راوی ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہیں. انہوں نے فرمایا کہ 10ویں تاریخ یعنی 10 ذی الحج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں خطبہ دیا. خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لوگوں سے، اے لوگو آج کون سا دن ہے؟ لوگ بولے یہ حرمت کا دن ہے. اب دیکھیں یہاں پر یہ ڈیفرنٹ بتایا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اتنے سارا مجموعہ تھا تو کچھ لوگوں نے، اب حضرت عباس نے ہو سکتا ہے خود انہوں نے یہ بات کہی ہو اپنے منہ سے، اس وجہ سے انہوں نے اس طرح سے، یعنی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. بتا رہے ہیں کہ لوگوں نے یہ کہا کہ حرمت والا دن ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نے پوچھا یہ شہر کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ حرمت کا شہر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ مہینہ کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ حرمت کا مہینہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تمہارا خون، تمہارے مال، تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جیسے کہ اس دن کی حرمت، اس شہر اور اس مہینے کی حرمت ہے. اس کلمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار دہرایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا، اے اللہ کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا؟ اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا؟ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار دہرائی. تو گویا یہ بات زیادہ ہے اس حدیث میں. یہاں پر جو حدیث بیان ہوئی ہے اس میں یہ ٹکڑا زیادہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ مکمل کیا تو پھر اللہ آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہی کہ یا اللہ کیا میں نے پہنچا دیا؟ یعنی اپنے پہنچانے کی گواہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہی کہ یا اللہ جو ذمہ داری مجھے تو نے دی وہ میں نے کام کر دیا. تو یہاں پر بھی کچھ مسائل ثابت ہوتے ہیں. نمبر 1 یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. گویا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آسمان میں اپنے عرش پر مستوی ہونا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر ہر چیز میں حلول فرماتے ہیں، تو یہ بات صحیح نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا استوا اللہ کا استوا جو ہے وہ اپنے عرش پر ہے. ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے علم سے ہر جگہ موجود ہے، یعنی کہ اللہ کا علم جو ہے وہ اللہ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے. تو علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہر جگہ ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. ایک پتا بھی اللہ گرتا ہے اگر تو اللہ کے علم میں ہوتا ہے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان پر استوا فرماتے ہیں.
تو امام بخاری نے یہ مسئلہ بھی باندھا ہے کتاب التوحید میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ ایک اور یہاں پر بات مزید اس میں زیادہ ہے، ایک اور مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت اپنے تمام امت کے لیے ہے اور حاضر اور جاننے والے غائب اور ناواقف لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دے۔ یہ امت وسط ہے، اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، ہمارے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، اور یہ امت اپنی چنی ہوئی امت کا فریضہ جب انجام دیتی ہے کہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتی ہے، جب ہی اس نے اپنے اپنے اس مقام کا حق ادا کیا کہ اگر میں کہتی ہوں میں اللہ کی چنی ہوئی امت میں سے ہوں تو پھر میرا فرض ہے کہ میں اللہ کا پیغام لوگوں تک آگے پہنچاؤں، خود سیکھوں اس کو اچھی طرح سے اور اس کے بعد میں لوگوں تک پہنچاؤں، کیونکہ اگر ہم اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمیں اللہ نے بڑی فضیلت والی امت بنایا ہے، تو ہر فضیلت کے ساتھ ذمہ داری ہوتی ہے، اور یہ ذمہ داری ہے کہ ہر ناواقف کو اللہ کا پیغام پہنچا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، دیکھو میرے بعد ایک دوسرے کی گردن مار کر کافر نہ بن جانا۔ تو یعنی کہ یہ ٹکڑا اس میں زیادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نصیحت فرمائی کہ جب میں رخصت ہو جاؤں یہاں سے تو تم ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی صد تک نہ کرنے پر تل جانا کہ ایک دوسرے کی جان لینے پر تل جاؤ، کیونکہ یہ کافرانہ عمل ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر نہ بن جانا، تو یہاں پر یہ عمل کی بات ہے، ٹھیک ہے، کہ کافروں والا عمل نہ کرنا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے قتل کے در پہ ہوتا ہے تو وہ کافروں والا عمل کر رہا ہوتا ہے، اس کے عقیدہ ہم نہیں کہیں گے کہ وہ عقیدے کے لحاظ سے کافر ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتے ہیں، لیکن یہ عمل جو ہے یہ کافروں والا عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اور امام بخاری کتاب الفتن میں لائے ہیں اور یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ فتنوں کے دور میں جو ہے لوگ ایک دوسرے کے قتل و غارت عام ہو جائے گا۔ تو اس کے علاوہ بھی امام بخاری نے اس سے جو مسائل نکالے ہیں میں آپ کو ایک بتا دیتی ہوں کہ کئی مقامات پر امام بخاری اس حدیث کو لائے ہیں۔ تو جیسے ابھی تو ہم نے یہ تو پڑھ لی یہ والی کہ حج کتاب الحج میں لائے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں کتاب الحج میں ایک اور مقصد بھی بیان ہے، امام بخاری نے ایک مقصد بھی بیان کیا ہے کہ حج جو ہے، حج کا رکن ایسا ہے جو کہ ایک مقصد عظیم ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ حج اللہ تعالیٰ نے ایسا دیا ہے ہمیں یہ رکن جو کہ اس میں ایک عظیم مقصد ہے۔ کیا مقصد ہے؟ کہ تمام مسلمانوں کو ایک خدا ترسی اور باہمی اتفاق کی دعوت دینا ہے اور کتاب و سنت کے پیغام کو تمام انسانوں تک پہنچانا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے سے واضح ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں خدا ترسی ہونی چاہیے اور ایک دوسرے کے جان مال عزت کا احترام ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ کتاب اور سنت کا علم جو ہے وہ آگے پہنچانے کی نصیحت فرمائی ہے۔ تو اس سے ہمیں حج کا عظیم مقصد پتہ چلتا ہے، کیونکہ اس میں تمام دنیا سے مسلمان جمع ہوتے ہیں اور پھر کسی میں کوئی فرق نہیں ہوتا، امیر کون ہے غریب کون ہے کسی کو نہیں معلوم ہوتا، اور پھر یہ نصیحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں اس وقت فرمائی، تو گویا کہ حج کا ایک عظیم مقصد پتہ چلتا ہے۔ تو اس کے علاوہ امام بخاری اس کو کتاب مخلوق کی پیدائش کے اس میں لائے ہیں، 3197 حدیث نمبر ہے، اور کتاب ہے بداء الخلق۔ تو اس میں جو باب باندھا ہے وہ زمین کی پیدائش کے بارے میں باندھا ہے کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اس حدیث میں جو کہ وہاں پر موجود ہے یہ ٹکڑا، کہ زمانہ گھوم پھر کر اس حالت پر آ گیا جیسے اس دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کیے تھے۔ تو سال میں 12 مہینوں کا سال جو ہے وہ 12 مہینوں کا ہوتا ہے، اور اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہوتے ہیں۔
3 تو پے در پہ ذی القعدہ، ذی الحج و محرم، اور چوتھا رجب. یہ میں نے حدیث کا ڈائریکٹ ترجمہ پڑھ رہی ہوں جو کہ امام بخاری جہاں پر یہ حدیث لائے ہیں اس میں یہ ٹکڑا موجود ہے. تو اس میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو مہینوں کی تقسیم ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ اس دن سے جب سے اللہ نے زمین کو پیدا کیا. ٹھیک ہے. اور پھر وہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی وقت سے 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا ہے. اور حرمت والے مہینوں میں آپ کو پتہ ہے کہ اس میں قتال، جنگ اور کسی کو قتل کرنا، کسی کے ساتھ ناانصافی کرنا، امن کے مہینے ہیں وہ. ٹھیک ہے. تو انسان اپنے دشمن کو بھی سامنے سے آتے ہوئے دیکھ لے ان مہینوں میں تو اس سے جھگڑا نہیں کر سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ عرب جو تھے وہ جہالت میں ان مہینوں میں ان کو یقین تو رکھتے تھے، لیکن وہ اپنے مقصد سے ان مہینوں کو حرمت کو آگے پیچھے کر دیتے تھے. جیسے کہ ابھی حرمت والا مہینہ شروع ہے اور ان کو اس میں قتال کرنا ہے تو وہ کیا کہتے کہ ہم اس کو پوسٹ پون کر دیتے ہیں، یہ حرمت ہم قتال کے بعد والا جو مہینہ آئے گا اس میں ہم رکھ لیں گے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے وہ مہینوں کو اپنی مرضی سے اس قانون کو بدلتے رہتے تھے، اور اس کو نسی کہتے تھے، نسی کرنا. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس سورہ توبہ میں اس کے بارے میں تنقید فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن جو ہے وہ تاریخ جیسے کیلنڈر کو صحیح کر دیا کہ اب جو ہے یہ ذی الحج کا مہینہ ہے، اور اس میں کوئی اب اس کے بعد سے پھر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. تو گویا کہ اب جو ہے کیلنڈر صحیح چل رہا ہے. جاہلیت میں لوگ جو ہے وہ حرمت والے مہینوں میں فائدہ اٹھانے کے لیے اور جنگ کرنے کے لیے ان مہینوں کو بدلنے کے بعد پھر ظاہری بات ہے کہ وہ ایک کنفیوژن سا ہوتا تھا کہ کون سا مہینہ اب کب چل رہا ہے. تو یہاں یہ مسئلہ ثابت کیا امام بخاری نے اس 3197 میں. اس کے علاوہ 4407 میں لائے ہیں کتاب و غزوات میں، اور اس میں حج کا جو حجۃ الوداع کا چونکہ یہ سفر تھا اور اس میں حدیث تھی اس وجہ سے اس کتاب میں لائے ہیں. پھر 4662 میں کتاب التفسیر میں جو آیت ہے سورہ توبہ کی کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ذکر فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ مہینے 12 مہینے ہیں اور اس میں سے 4 حرمت والے ہیں. تو یہ اس آیت کی تفسیر میں اس حدیث کو لائے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی اس میں. پھر 5550 میں کتاب النحر میں قربانی کے مسائل میں لائے ہیں کہ جو 10 ذی الحج کا مہینہ ہوتا ہے وہ حرمت والا ہوتا ہے. تو اور وہ قربانی کا مہینہ ہوتا، قربانی کا دن ہوتا ہے. 10 ذی الحج جو ہے وہ قربانی کا دن ہے، یہ مسئلہ ثابت کیا ہے. پھر کتاب الفتن میں 78 میں لائے ہیں کہ فتنوں کا بیان، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ایک دوسرے کی گردن مت مارنا. تو یہ فتنہ ہے کہ جب یہ چیز عام ہو جاتی ہے تو یہ فتنہ ہے کہ کسی کے جان مال کی تحفظ نہیں رہتا. تو اس مسئلے میں اس حدیث کو لائے ہیں. پھر 7047 میں اللہ کی توحید کے بیان میں اس حدیث کو لائے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کی تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا ثابت کیا. تو یہ سارے اس سے مسائل ثابت ہوئے ہیں. انشاءاللہ آئی ہوپ کہ باتیں کلیئر ہوں گی. تو آج کا ہمارا یہ لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے.